آپ جب بات کریں گے دلیل کے ساتھ کریں، اور دلیل بھی ایسا ہو کہ گروک کا، گوگل کا اور سوشل میڈیا کا نہ ہو، کاپی پیسٹ والا نہ ہو۔ نعیم حیدر پنچوتا پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے، شعور کے لحاظ سے کاپی پیسٹ شعور یافتہ یوتیا ہے۔ نواز شریف کو جیل کے دوران ملاقاتوں اور آرڈیننس کے اوپر دستخط کرنے کی اجازت تھی، تو آپ آرڈیننس نکالیں۔ نواز شریف نے ایک آرڈیننس پہ دستخط کیے تھے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ جیل میں تھا۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، بحیثیت وکیل آپ اپنے پیشے کے بھی اور اپنے بھی بے عزتی کرواتے ہو۔ آرڈیننس صدر مملکت اس وقت ایشو کر سکتا ہے جب اسمبلی اجلاس جاری نہ ہو۔ جس کو بھی شعور ہو تو وہ میرے ساتھ ایگری کر لیں گے، مگر جو کاپی پیسٹ شعور یافتہ ہے وہ ایگری نہیں کریں گے۔ کس آرڈیننس پہ، اور انہوں نے کیوں آرڈیننس پہ سائن کرنے؟ آرڈیننس پہ سائن کریں گے تو صدر مملکت کریں گے۔ سر آپ گوگل کریں نا۔ کمال کی ذہانت ہے، کمال کی وکالت ہے ان کو تو اس بات پہ کہ نواز شریف نے آرڈیننس پہ سائن کیا تھا، تمغہ امتیاز اور تمغہ شجاعت جتنے بھی پاکستان کے تمغے سارے ان کو دے دینے چاہیے، اور ان کی قابلیت کو میرا اور پورے پاکستان کے لوگوں کا سلام۔ آپ اس چیز کو واپس لے لیں، اس کو واپس لپیٹ لیں۔ یہ میرے خیال میں غلط چلی گئی۔ میں کیوں واپس لے لوں؟ اچھا نہیں لینا سر، ہو سکتا ہے غلط ہوگی۔ بالکل نہیں لوں گا، آپ سرچ کریں۔ اینکر منصور علی خان صاحب اس سے گزارش کرتا ہے کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی ہے؟ سرچ کیا ابھی۔ کس پہ کی ہے؟ آپ ڈالیں ادھر لکھیں گروک سے۔ سر گروک کی انفارمیشن میں تو کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے سر۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب ایک وکیل ہونے کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آرڈیننس کون ایشو کرتا ہے، مگر وہ وہاں پہ اپنی غلط الفاظ پہ ڈٹا رہا ہے۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب کی ذہانت، قابلیت اور ان کی وکالت سے متاثر ہو کے ان کو آئندہ جب بھی عمران خان کو حکومت کا موقع ملے کرنا چاہیے کہ ان کو پاکستان کا چیف جسٹس بنایا جائے۔ اس کے چیف جسٹس بننے سے اور یا اٹارنی جنرل بننے سے پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی، اور آئندہ کوئی بھی چیف جسٹس کسی کو بھی نائس ٹو سی یو اور مدر ان لا پہ فیصلے نہیں کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پختون قوم کی بیداری اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی بیداری کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں ان کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ پاکستان سے باہر جتنے بھی مسافر لوگ ہیں وہ اپنا کام کرنے کے بعد سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ عشق عمرانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ فیک اکاؤنٹ بنائے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ آئیے آپ کو ان کی قابلیت کا ایک مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے نعیم حیدر پنچوتا، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے، شعور کے لحاظ سے کاپی پیسٹ شعور یافتہ یوتیا ہے۔ اگر ان کا ایک وکیل اتنا شعور یافتہ ہے اور ان کو سمجھانا کتنا مشکل ہے تو ورکروں سے کیا گیلا۔ آئیے ہم آپ کے ساتھ نعیم حیدر پنچوتا کی ایک پروگرام کی چند کلپس شیئر کرتے ہیں۔ بھائی نعیم نواز صاحب شریف ڈھونڈ کو رہے ہیں۔ جیل کے دوران ملاقاتوں اور آرڈیننس کے اوپر دستخط کرنے کی اجازت تھی، تو آپ آرڈیننس نکالیں۔ نعیم حیدر پنچوتا اینکر منصور علی خان صاحب کے شو میں حاضر ہوا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا پلہ کس کے ساتھ پڑا ہے۔ منصور علی خان اسی طرح کے شعور یافتہ کاپی پیسٹ والے اور گوگل اور گروک پہ یقین رکھنے والے ایڈوکیٹ صاحب کی خوب پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ تو نعیم حیدر پنچوتا صاحب شو میں فرما رہا ہے کہ نواز شریف نے ایک آرڈیننس پہ دستخط کیے تھے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ جیل میں تھا۔ جی آ گیا جی جی بتائیے۔
نواز شریف نے 2018 میں جیل میں قید دوران آرڈیننس پر درخواست کیے تھے. یہ واقعہ ان کی گرفتاری اور سزا کے فوراً بعد پیش آیا جب وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں مقید تھے. ٹھیک ہے جی. مزید تفصیلات آپ کو دیتا ہوں جی. 13 جولائی 2018 کو لندن سے واپسی پر نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو اینفی ریفرنس میں احتساب عدالت نے سزا دی. انہیں فوراً اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا اور نواز شریف کو جیل میں ہی آرڈیننس پر دستخط کرنے کی اجازت حاصل تھی جو ان کی پارٹی مسلم لیگ نون کی سرگرمیوں اور قانونی امور سے متعلق تھا. یہ دستخط اور ان کی قید کے دوران سیاسی اور انتظامی فیصلوں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری تھا. مثال کے طور پر انہوں نے اپیل کی درخواستوں اور دیگر قانونی دستاویزات پر بھی دستخط کیے گئے. ایک حالیہ بیان میں اکتوبر 2000 جس پہ عمران خان صاحب نے بھی آگے بات کی ہے تو انہوں نے سیاسی اور قانونی اور دیگر جو یہ میں نے خود سے نہیں کیا, یہ گروپ سے میں نے کیا ہے جہاں وہ آرڈیننس میں نے. تو دوستو جس کو بھی شعور ہو تو وہ میرے ساتھ ایگری کر لیں گے, مگر جو کاپی پیسٹ شعور یافتہ ہے وہ ایگری نہیں کریں گے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب بحیثیت وکیل آپ اپنے پیشے کے بھی اور اپنے بھی بے عزتی کرواتے ہو. آرڈیننس صدر مملکت اس وقت ایشو کر سکتا ہے جب اسمبلی اجلاس جاری نہ ہو. اس وقت اسمبلی کے اجلاس نہیں چل رہا ہو تو اسی وقت صدر مملکت آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. مگر یہاں پہ نعیم حیدر پنچوتا کی وکالت اور ان کی ذہنیت اور شعور ان کو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے آرڈیننس بھی جاری کیے, حالانکہ ابھی تک نواز شریف صدر پاکستان نہیں بنا ہے مگر پھر بھی بزت ہے. نواز شریف کس طرح آرڈیننس پہ سائن کریں گے سر؟ کس بات پہ وہ کیوں آرڈیننس پہ سائن کریں گے؟ یہی بات نواز شریف صاحب نے کس آرڈیننس پہ اور انہوں نے کیوں آرڈیننس پہ سائن کرنے؟ آرڈیننس پہ سائن کریں گے تو صدر مملکت کریں گے. سر آپ گوگل کریں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, حکومت ہماری تھی, حکومت ہماری تھی, لیکن کوئی آرڈیننس آتا ہے تو اس کے اوپر دستخط کو کرتے ہیں کہ یہ منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاس کیا, کوئی آرڈیننس ہوگا جس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ہوں گے. ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ آپ یہ گوگل کریں, پھر کہتا ہے کہ ہاں حکومت ہماری تھی مگر پھر بھی انہوں نے آرڈیننس جاری کیا. کمال کی ذہانت ہے, کمال کی وکالت ہے. ان کو تو اس بات پہ کہ نواز شریف نے آرڈیننس پہ سائن کیا تھا, تمغہ امتیاز اور تمغہ شجاعت جتنے بھی پاکستان کے تمغے سارے ان کو دے دینے چاہیے. اور ان کی قابلیت کو میرا اور پورے پاکستان کے لوگوں کا سلام. پھر اینکر منصور علی خان اس سے گزارش کرتا ہے کہ آپ کیا فرما رہا ہے, اس وقت حکومت آپ کی تھی تو نواز شریف نے کس طرح آرڈیننس جاری کیا تھا, آرڈیننس پہ کس طرح دستخط کرائے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں حکومت ہماری ہوئی مگر پھر بھی انہوں نے آرڈیننس پہ سائن کیا ہوگا. نعیم صاحب آپ اس چیز کو واپس لے لیں, اس کو واپس لپیٹ لیں. یہ میرے خیال میں غلط چلی گئی. میں کیوں واپس لے لوں؟ اچھا نہیں لینا سر, ہو سکتا ہے غلط ہوگی. بالکل نہیں لوں گا, آپ سرچ کریں کیوں غلط ہوگی. میں کس طرح سر, آپ سرچ کر لینا سر. آپ نے ایک کلیم کیا, آپ مجھے بتا دیں کیا چیز ہے. میں آپ کی بات میں ویٹ کر میں آپ کو سرچ کر کے بتا دیتا ہوں. اچھا ایک منٹ ٹھہریں, ہم جان بوجھ کے خاموش ہیں تاکہ نعیم صاحب آرام سے وہ آرڈیننس ڈھونڈیں جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے سگنیچر کی ہے. پھر منصور علی خان صاحب اس سے گزارش کرتا ہے کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب مہربانی کر کے آپ اپنے الفاظ واپس لے لو, آپ نے جو کہا وہ غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. تو نعیم حیدر پنچوتا صاحب کہتے ہیں کہ کیوں واپس لے لوں؟ میں بالکل واپس نہیں لوں گا, میں جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے. اور اینکر منصور علی خان صاحب کو کہہ رہے کہ آپ سرچ کر لیں, یہ غلط نہیں ہے. اینکر منصور علی خان صاحب اس سے گزارش کرتا ہے کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب, ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی ہے؟ سرچ کیا ابھی. کس پہ کی ہے؟ آپ ڈالیں ادھر لکھیں گروک سے. سر گروک کی انفارمیشن میں تو کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے سر. انہوں نے موقع دیا تھا کہ وہ اس بات کو واپس لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میری انفارمیشن کریکٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گروک سے ملی ہے. یہ گروک آج کل ایک نکلا ہے ٹویٹر پہ, تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی لیڈروں کے لیے بہت سے معلومات یہی فراہم کرتا ہے. تو پھر اینکر منصور علی خان صاحب اس سے گزارش کرتا ہے کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب, گروک کے انفارمیشن کریڈیبل انفارمیشن ہے,
تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے، یہ اس لیے انہوں نے فرمایا ہے یہ ان کی کریڈیبلٹی گوگل، سوشل میڈیا اور گروک ہے۔ آپ نے سنی واپس لے لیں۔ نہیں منصور محترم صاحب، پنچوتا صاحب جی۔ ایک کام کریں کہ گروک کے اوپر جو ہے یہ بھی ذرا سرچ کریں کہ آرڈیننس کیا ہوتا ہے، یہ بھی سرچ کر لیں، وہ بتا دے گا میرے خیال میں کیوں سرچ کروں، یہ سارے خود سرچ کریں۔ میں کہہ رہا ہوں اسے کلوز کرتے ہیں۔ تاڑے لوگ گل یہی مکی ہے کہ آرڈیننس کے اوپر سائن کیے گئے ہیں نواز شریف کی طرف سے، یہ آخری یہی ہے، آخری جملہ یہی لکھوں میں آپ کی طرف سے۔ تو دوستو یہ تھا نعیم حیدر پنچوتا صاحب، ایک وکیل ہونے کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آرڈیننس کون ایشو کرتا ہے، مگر وہ وہاں پہ اپنی غلط الفاظ پہ ڈٹا رہا ہے۔ تو اسی طرح تحریک انصاف کے سارے ورکر بھی ہے، سارے فالوور بھی ہے، کہتے ہم عمران خان تبدیلی لائے گا، عمران خان چور نہیں۔ عمران خان کیوں چور نہیں ہے؟ انہوں نے توشہ خانہ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، بیوی کے ساتھ مل کے لوٹا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کے ان سے لٹوایا ہے تاکہ کل ہم اس کو آسانی سے پکڑ سکے۔ 7 ارب روپے کی ایک چیز کو لاکھوں میں خرید لیا اور پھر ان کو بازار میں سر عام بیچ دیا، پیسے بنائے۔ آپ عمران خان کی وزیر اعظم ہونے سے پہلے ان کی ٹیکس ریٹرن دیکھ لے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس پے کیا تھا، پھر جب وزیر اعظم بنا تو پھر کتنا ٹیکس جمع کرایا۔ پھر میں کہوں گا کہ آپ لوگ کاپی پیسٹ شعور یافتہ نہیں، ریئل شعور یافتہ ہو۔ Then I will agree with you. But first of all, you need to talk with proof. آپ جب بات کریں گے دلیل کے ساتھ کریں، اور دلیل بھی ایسا ہو کہ گروک کا، گوگل کا اور سوشل میڈیا کا نہ ہو، کاپی پیسٹ والا نہ ہو۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب کی ذہانت، قابلیت اور ان کی وکالت سے متاثر ہو کے ان کو آئندہ جب بھی عمران خان کو حکومت کا موقع ملے تو اس کو اٹارنی جنرل، اور اگر ان کا اس سے بھی زیادہ چانس تو چیف جسٹس آف پاکستان کا بننا چاہیے کہ ان کو پاکستان کا چیف جسٹس بنایا جائے۔ اس کے چیف جسٹس بننے سے اور یا اٹارنی جنرل بننے سے پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی، اور آئندہ کوئی بھی چیف جسٹس کسی کو بھی نائس ٹو سی یو اور مدر ان لا پہ فیصلے نہیں کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ولاگ پسند آئے گی، اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، وقت مسفارم۔